بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان کی زندگی مشکلات سے، مصائب سے، تکالیف سے بھری پڑی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں کہیں سے کوئی ایسی مدد مل جائے جس سے وہ ان مشکلات پر قابو پا سکے۔ انسان اکثر جب مصائب کا، مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو خود کو بے بس تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ اس بے بسی میں، اس لاچاری میں، اس مجبوری کے عالم میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کہیں سے کوئی ایسی مدد آ جائے جس سے وہ ان مصائب اور تکالیف سے نکل سکے۔ اور اب دیکھیے، دنیاوی امداد ملتی ہے انسان کو بعض اوقات، لیکن عارضی، ناپائیدار، ناپختہ، جس کے اوپر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑی مدد، سب سے بڑی تقویت، سب سے بڑا ساتھ اگر ہو سکتا ہے تو وہ اسی ذات کا ساتھ ہے جو مصائب کو، آزمائشوں کو، تکالیف کو ہماری طرف بھیجتی ہے ہمیں آزمانے کے لیے۔ وہی ان کا بہتر سدباب کر سکتی ہے۔ تو ذرا آج ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی جو مصائب تکالیف کو ہم تک بھیجتا ہے، وہ ان مصائب میں، تکالیف میں کس طرح سے اپنی مدد حاصل کرنے کی ہمیں تلقین فرماتا ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 45 کھول لیں، یا سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 153 کھول لیں۔ کہیں کہا جاتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ کی مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ آیت نمبر 153 میں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ دو ذریعے بتائے اللہ نے اپنی مدد کو حاصل کرنے کے، ایک صبر اور ایک نماز۔ ذرا غور کریں، ہم اتریں ان کے اندر، دیکھیں کہ اللہ کی مدد کے یہ جو دو طریقے، یہ جو دو ذریعے بتائے گئے ہیں، ان کا کیا تعلق ہے مدد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ پہلی چیز تو دیکھ لیجئے کہ صبر، جب انسان ایمان کی دولت حاصل کر لیتا ہے تو اس پر استقامت، اس پر مستقل مزاجی ضروری ہے۔ دیکھیں، اور یہ مستقل مزاجی، یہ استقامت صبر کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ جو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، اس صبر کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کی تقویت، ایمان کی مضبوطی، ایمان کی پختگی، ایمان کی استقامت اور ایمان پر مستقل مزاجی چاہتے ہیں۔ اور نماز اس کا عملی اظہار ہے۔ اللہ کی مدد مانگنے کا یہ ذریعہ نماز عملی اظہار ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آپ قرآن مجید کے مختلف مقامات کو کھول کر پڑھ لیجئے۔ مثلا سورہ ہجر آیت نمبر 97 98 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں اے نبی کہ تیرا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے ان مشرکین کی باتوں پر۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تو تسبیح کیا کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ،
وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جا۔ یہاں بھی دیکھیے دونوں چیزیں اکٹھی بیان کی گئیں کہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ اس کا ایک مقصد کیا ہے؟ اس کا ایک مقصد یہ کہ جب انسان تسبیح بیان کرتا ہے تو وہ مان لیتا ہے کہ اللہ ہر ایک عیب سے پاک ہے، اور جو تکلیف مجھ پر آ رہی ہے وہ اس عیب سے پاک ذات کی طرف سے ہے، اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہے۔ اللہ نے مجھ پر یوں ہی یہ آزمائش نہیں بھیج دی، اس کے ذریعے اسے صبر حاصل ہو جاتا ہے، صبر مل جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کیا کر، تسبیح بیان کیا کر۔ اور دوسرا کہہ دیا وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، نماز پڑھنے میں لگ جاؤ کہ نماز کے ذریعے ہی اللہ کی مدد ہے۔ پھر دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ تو رب سے بات کرنے کا، اپنا مدعا، اپنی آزمائش، اپنی مصیبت بیان کرنے کا ایک ذریعہ بھی نماز، اور اسی کے ذریعے مدد بھی۔ آپ خود دیکھیں سورہ مزمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جاتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے نبی رات کو اٹھ کر قیام کیا کر، نماز پڑھا کر۔ یہ ایک قیام کرنا، رات کو اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے، رات کی نیند قربان کرتے ہوئے اٹھنا، صبر بھی ہے۔ اور ساتھ میں کیا کہا گیا؟ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، دلوں کی مضبوطی اور قول کی پختگی کے لیے، زبان کی پختگی کے لیے یہ رات کو اٹھنا، صبر کرنا اور عبادت کرنا بہت مفید ہے۔ اللہ نے سورہ مزمل میں بھی یہی فرمایا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو نماز پڑھ کر، جو صبر کر کے ہم مدد ڈھونڈتے ہیں، تو ذرا اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں۔ سورہ بقرہ میں بھی، سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب صبر کر لیا، جب نماز میں جھک کر اللہ سے مدد مانگ لی، تو اللہ پھر ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔